الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الظاہر الاسم وباطنہ۔ اے لوگو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہر میں جو گناہ ہیں اسے بھی چھوڑ دو، اور جو چھپے ہوئے ہیں باطن میں اسے بھی چھوڑ دو۔ یہ حکم الہی ہے۔ آج بحث بھی اسی پہ ہے کہ گناہ کے نتائج۔ اسی مناسبت سے یہ آیت سورہ انعام کی 30 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ مولا متقیان اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ گناہوں کی مثال سرکش گھوڑے کے مانند ہے، بگڑائل گھوڑے کے مانند ہے، جس پر سوار ہو کر اس کی لگام کھلی چھوڑ دی جائے اور وہ انہیں جہنم میں جا پہنچائے۔ جیسے بگڑا ہوا گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھ بھی گئے تو لگام کے ساتھ بھی اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے، چہ جائے کہ لگام ہی چھوڑ دے تو آخر میں آپ کو گرنا ہی گرنا ہے، بچنا نہیں، کتنے بڑے بھی آپ سہسوار ہوں۔ وہی حال گناہ کا ہے کہ گناہ تمہیں جہنم میں لے جا کر رہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے، گناہ ایک طرح کی بیماری ہے اور اس کا علاج استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اس سلسلے میں 7ویں امام فرماتے ہیں کہ ہر روز کوئی دن ناغا نہیں جاتا، ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خدا کے بندو، خدا کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اگر تم میں یہ کمر خمیدہ غلام، چلنے والے جانور، چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں تو میں تم کو عذاب کی تم پر بوچھار کر دوں۔ یعنی یہ جو سماج اور معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، اللہ نے صاف بتا دیا یہ 3 لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ بالکل ضعیف، جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو چل کے مسجد تک آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے چلنے والے جانور، ان کی کیا خطا ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر یہ 3 نہ ہوتے تو تم پر عذاب الہی کی بوچھار ہو جاتی، تم کو کچل کر رکھ دیا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں امام، تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری کے خوف سے غذا سے پرہیز کرتا ہے۔ کوئی بھی بیماری آ گئی، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھائیے، ٹھیک ہے، 1-2 دن ڈاکٹر کے منع کرنے کے بعد بھی کھاتا ہے، لیکن جب مرض اور شدت پڑتا ہے تو کہتا نہیں جو اس نے کہا ہے صحیح۔ لیکن جہنم کے خوف سے گناہوں سے نہیں بچتا، پرہیز نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا بھی مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا۔ 7ویں امام فرماتے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، انجام دیتا ہے، عقل اسے خیر بات، عقل ہی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ یہ عقل کی کمزوری جو ہے ایک سبب گناہ ہے۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو عقل بھی ساتھ چھوڑ دیتی، پھر کبھی لوٹ کے بھی نہیں آتی۔ عقل جانے کے بعد آپ چاہے جس کو دیکھ لیں، واپس نہیں آتی، اور چیزیں واپس بھی آ جاتی ہیں، عقل واپس نہیں آتی۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اجتناب السیئات اولا
بل اکتساب الحسنات، نیکی کرنے کی نسبت برائی سے بچنا بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے خوب نیکی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مولا کہتے ہیں گناہوں سے بچنا ان نیکیوں سے بہتر۔ کسی عمارت کو آپ بنائیں، شام میں اس کو کوئی گرا دے، آج دن بھر آپ نے بنایا، شام میں گر گئی، یہ کب بن کے کھڑی ہوگی؟ یہی حال گناہوں کا ہے کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کرتا ہے، اس کی آرزو سے کہیں دور چلی جاتی ہے۔ سوچا نہیں، دیکھا بس یہ کر دیں یہ چیز مل جائے گی، نہ حلال نہ حرام۔ عورت ملے گی حلال طریقے سے، نکاح کرنا، حرام طریقے بہت سارے ہیں۔ دولت ملے گی حلال طریقے سے، حرام سے بھی ملے گی، لیکن جس مقصد کے تحت آپ نے اس کو حاصل کرنا چاہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ دور چلی جائے گی۔ تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس کو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پا لیا، وہ پاتا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس کا نظارہ کر سکتا ہے، جیسے کیا ہوتا ہے سایہ، جب تک آپ کھڑے ہیں سایہ دکھ رہا ہے آپ کا، چاہے اس طرف چاہے اس طرف، لیکن جیسے ہی آپ ایک قدم آگے بڑھیں پیچھے ہٹیں سایہ بھی ہوئے۔ یہی حال حرام کا ہے۔ کھلم کھلا برائی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، جبکہ چھپ کر گناہ کرنے والوں کی مغفرت استغفار کے ذریعے ہے۔ استغفار ہے ہی اس چیز کا نام کہ پہلے گناہ سے دور ہونے کا ارادہ کرے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے، اور پھر جب استغفار کرتا ہے استغفر تو وہ چیز جو ہے پا جاتا ہے۔ کھلم کھلا نافرمانی عذاب میں جلدی کا سبب ہے۔ ایک انسان ہے گناہ ہو گیا، نہ بیوی نہ بچے کسی سے ظاہر نہیں ہو رہا، نہ سماج نہ معاشرہ، اس کا ضمیر دل نے غلط کیا، اب استغفار کرتا ہے، تو جب یہ چھپ کے گناہ کرتا ہے تو عذاب الہی میں دیری ہوتی، لیکن جب کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے تو عذاب الہی جلدی آ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس امت میں جو ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہیں میں ان سب کے لیے نجات کی امید رکھتا ہوں، لیکن تین طرح کے لوگوں کے لیے نہیں۔ جتنی امت ہے سب کے لیے نگاہ امام میں معصوم میں یہ ہے کہ اس کی مغفرت کی امید، لیکن تین لوگوں کے لیے کوئی امید نگاہ معصوم میں نہیں ہے۔ اب بتائیے کون سا علم ایسا ہے جو معصومین سے چھپا ہوا ہے؟ نمبر 1 ظالم بادشاہ، مل گئی کرسی، پاور آ گیا، قلم میں طاقت آ گئی، کچھ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کر لو، اس کی کوئی امید نہیں۔ یہ ایسا آدمی ہے جس کی بخشش کی امید امام معصوم کو بھی نہیں ہے۔ اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنا، گناہ کر رہے ہیں، مثلا چوری کر رہے ہیں، ابھی تک تو رات برات کر رہے تھے، اب دن دہاڑے کر رہے ہیں، چوراہے پہ کر رہے ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں، جو بھی اس طرح کے کوئی بھی گناہ ہوں، جب وہ علل اعلان کرنے لگتے ہیں تو ایسے انسان کی امید نگاہ میں۔ خواہشات نفسانی کا ہم رکاب، جو بھی نفس کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوچ لیا، ذہن میں آ گیا، نفس میں مطالبہ کر لیا، اسے پورا کر کے رہتے، تو ایسے شخص کی کوئی امید نہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جو شخص پیٹ بھر کر رات کو سو جائے اور اس کے آس پاس کوئی مومن بھوکا پیٹ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں اس بندے پہ گواہ کرتا ہوں، اللہ
فرشتوں کو گواہ کرتا ہے. میں نے اسے حکم دیا تھا لیکن اس نے میری نافرمانی کی. اللہ کا حکم ہے معصومین کا، نبیوں کا، کہ کوئی بھوکا پیٹ سونے نہ پائے. اس نے میری مخالفت کی. اللہ کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت ہے، لیکن بات کو وزنی کرنے کے لیے کہ دیکھو میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لیکن اس نے میری نافرمانی کر کے میرے غیر کی اطاعت کی، میں نے اسے اس کے سپرد کر دیا. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں اسے کبھی معاف نہیں کروں. اللہ نہ کرے کسی کے آس پاس کوئی بھوکا و پیاسا رہ جائے اور یہ اپنی موج مستی میں رہ جائے. گناہ پر اظہار مسرت. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کچھ، ارے آج تو اس کو مثلا 2 تھپاڑ لگایا، اس کو ارے اتنی گالیاں دی کہ تو سن بھی نہیں، دے کے بھی آیا ہے، فخر بھی کر رہا. اظہار مسرت، کیونکہ اس پر خوش ہونے کا گناہ، یہ جو ابھی گالیاں دے کے آیا ہے مار کے، اس سے بھی زیادہ اپنے گناہوں پر خوش ہونا، اظہار مسرت کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ. امام فرماتے ہیں کچھ جب گناہ کرتے کرتے اس منزل پہ انسان آ جاتا ہے کہ پھر ایسے نتائج نکلنے لگتے ہیں. مثلا مولا کائنات فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہ آنا سنگ دلی کی وجہ سے، جبکہ سنگ دلی جو آتی ہے وہ گناہوں کی کثرت. ایک مقام پہ معصوم نے چھٹے امام نے فرمایا جب تمہیں غم سرکار سید الشہداء میں اہل بیت کے غم آنسو نہ آئے، نماز کے بعد دعا کرو، جہاں روزی کی کر رہے ہو، صحت کی کر رہے ہو، کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے یہ آنسو نہیں آ رہے ہیں. گناہ سنگ دلی کی وجہ سے، آنسو سنگ دلی کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. اور سنگ دل انسان تب ہوتا ہے جب گناہ بڑھ جائے. اس کے لیے بھی دعا کرتے رہو تاکہ یہ اہل بیت کی محبت دل میں برقرار رہے کہ پروردگار ذکر اہل بیت میں، مصائب اہل بیت میں یہ آنسو کا سلسلہ جاری رکھ. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو ان گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ یہ خالی آنسو نہیں ہیں، حسین کے زخموں کا مرہم ہے. روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ شہزادی لے جاتی ہیں اور سرکار سید الشہداء کے زخموں پہ لگاتی ہیں اور آپ کے زخم جو ہے مندمل ہو جاتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں انسان ایسا گناہ کرتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ کرتا ہے تو نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے کام انسان میں اس قدر جلدی اثر کرتے ہیں، برے کام، جتنا چھری گوشت پر. آپ دیکھیں کسائی نے بکرا لٹایا فوراً چھری چلا دی. تو جیسے یہ بڑھتا ہے ویسے ہی گناہ جو ہے ہمارے. 8ویں امام فرماتے ہیں بندہ جیسے جیسے گناہوں کو نئے طریقے سے بجا لاتا ہے. پہلے آپ دیکھیں موبائل نہیں تھا، ابھی کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں موبائل سے ہو جاتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کیا پہلے تھا؟ نہیں تھا. مثلا تو جیسے جیسے بندہ نئے طریقے سے گناہ بجا لاتا ہے، خداوند تعالیٰ بھی ایسے ہی طریقے سے بلائیں بھیجتا ہے، نئے نئے انداز سے. کبھی اس مرض کی شکل میں، کبھی آفت آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کہیں سیلاب ہو گیا، یہ ساری چیزیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کوئی سال کسی سال سے بارش کے لحاظ سے کم نہیں ہوتا. ایک اللہ نے مقدار مقرر کر رکھی کتنی بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہے مقرر فرما دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، انجام دیتی ہے، تو جو بارش ان کے لیے مقرر ہو چکی ہوتی ہے اسے دوسری طرف پلٹا دیا جاتا ہے، پلٹا دیا جاتا ہے. لہذا جو ہے کسی ایریے میں جب کم ہوتی ہے تو اس ایریے کی وجہ سے جو وہاں پہ گناہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے
جو گناہ دعاؤں کو واپس پلٹا دیتے ہیں وہ بدنیتی ہے. ہم نے دعا کی لیکن باب قبولیت تک نہیں پہنچی، واپس آ گئی. دعا تو کیا لیکن بد نیت، بری نیت، نیت ہی نہیں اچھی ہے، نیت ہی میں فطور ہے، نیت ہی میں گڑبڑی ہے. مومن بھائی کے ساتھ منافقت دعا کے قبولیت کے بارے میں مانے، روک دیتی ہے. زبان پہ جی حضور جی سرکار کر رہے ہیں، اب بس نہیں چلتا کہ ہاتھ پیر گردن کاٹ کے پھینک دیں سامنے، بالکل جیسے لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے. ذرا سا گردن گھمائیے، ابھی دیکھیے پھر مزہ. یہ وجہ ایسی ہے جو گناہ دعا کو باب قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتی. نماز فریضہ میں تاخیر، جو نماز کو صحیح وقت میں نہیں پڑھتا ہے اس کے اول وقت میں، اس کی بھی دعا باب قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی. اسی طریقے سے نیکی کو ترک کر دینا، کچھ کر رہے تھے اما ہم ہی ہیں اس کو بھی تو کرنا، یہ شیطان تمہیں دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. جو تم سے ہو سکتا ہے کرتے رہو. یہ بھی جو ہے دعا کو قبول ہونے میں مانے. صدقات کے ذریعے خدا کے قرب کے حصول کو ترک کر دینا، بدکاری کا ارتکاب اور گالیاں دینا، یہ 5-6 چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی گنائی. یہ دعا کو باب قبولیت کے پہلے جب ملائکہ لے کے جاتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتی ہیں. 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں جلد ملتی ہے. والدین کی نافرمانی، لوگوں کے ساتھ سرکشی، تھوڑا سا پاور آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سا اقتدار آ گیا، اب جیسے لگتا ہے کہ پورے جہان میں ان کے علاوہ کوئی ہے وہ نہیں. اب جلوے ان کے دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 گناہ ہیں جن کی سزا اس دنیا میں مل کے رہتی ہے. ایک تو والدین کا نافرمان ہو جائے، دنیا میں سزا ملے گی. لوگوں کے ساتھ سرکشی کرنے لگے، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. اسی طریقے سے کسی نے کچھ احسان کیا، کچھ نہیں کیا ہوگا، جب کیا تھا کیا تھا. تو احسان فراموش جو ہے یہ بھی بچنے والا نہیں ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما. سورہ تغابن 64 نمبر کا سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا
أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلی العظیم. سورہ تغابن 64 نمبر کا سورہ اور 18 آیتیں ہیں اس سورہ کی. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا. تغابن ہار جیت کو کہا جاتا ہے اور اس سورے میں کیونکہ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ کہاں کے اوپر انسان کس چیز کو ہار سمجھتا ہے اور کس چیز کو جیت سمجھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین اور آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تسبیح اور تقدیس یہ پاکیزگی کے اظہار اور اعلان کا نام ہے کہ اللہ تعالی پاک اور مقدس، جس میں کائنات کا ہر ذرہ برابر کا شریک ہے. صرف انسان اور جناتی نہیں، صرف جاندار مخلوقی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے. کوئی زبان مقال سے کرتا ہے تو کوئی زبان حال سے کرتا ہے، لیکن کر سب تسبیح رہے ہیں. سب کے تسبیح کرنے کے انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور کائنات کی تسبیح کا حوالہ در حقیقت باشعور انسان کے اس طریقے کے اوپر ایک تنقید ہے، ایک کمنٹ ہے کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور ان میں سے بعض کافر ہو گئے ہیں، جبکہ بے جان ذرے کائنات کا کوئی ذرہ کافر نہیں ہے. ان ذروں کے اندر جان نہیں ہے، یہ بے جان ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کا کوئی ذرہ کافر نہیں ہے. یہ انسان کہ جس کو انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، اس کے باوجود کافر ہو گیا. وہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، اس نے تسبیح کو چھوڑ دیا، اور سب تسبیح پردگار میں مصروف ہے. اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے،
پھر تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، سب کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی خوبصورت بنایا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کی واپسی اور سب کی انتہا ہے۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو، یعنی ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے سامنے ہیں، یا جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو آیتوں میں بیان ہوا ہے، ان آیتوں میں رب العالمین نے اپنی وسعت علم کے بارے میں، یہ جو اس کا وسعت کا مطلب پھیلاؤ، یہ جو اس کا علم ہے، پھیلا ہوا علم، اس کے بارے میں 3 طرح کے حوالے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ اور پھیلے ہوئے علم کے بارے میں 3 طرح کے حوالے دیے۔ اول، وہ زمین اور آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، یہ اس کا آفاقی علم ہے۔ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، چاہے انہیں علل اعلان کرو یا چھپا کے کرو، یہ اس کا اخلاقی علم ہے۔ تیسرے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے، یہ اس کا تہذیبی علم ہے۔ انسان اس وسعت علم کا عقیدہ پیدا کر لے تو نہ کائنات میں کسی بدنظمی کا قائل ہو سکتا ہے، نہ اپنے اعمال اور افعال میں آزاد ہو سکتا ہے، اور نہ نفسانی تصورات اور خیالات کو آزاد بنا سکتا ہے، اور زندگی کو سراپا طہارت اور پاکیزگی بنا سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ یہ پہلے بھی ہوا اور خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا کہ جب کوئی نبی انہی انسانوں کے درمیان میں جاتا تھا تو کہتا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، یعنی ان کو تصور یہ تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ آتا، ہماری ہدایت کے لیے کوئی ملک آتا۔ اچھا، جب فرشتہ یا ملک آتا تو کہتے کہ ہم فرشتے تھوڑے ہیں، فرشتہ غلطی نہیں کرتا لیکن ہم تھوڑے غلطی، ہم تو کر سکتے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر یہ حجت کرتے اور اس کی تکرار کرتے کہ تو نے فرشتے کو بھیج دیا، ملک کو بھیج دیا، ہمارے جیسے کو بھیج اور پھر دیکھے غلطی نہ کرے، ہمارے جیسے کو بھیج پھر دیکھے گناہ نہ کرے۔ جب ان کے جیسے کو بھیجا تو کہا یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ انسان ہے، ہٹ دھرم انسان، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تو بشر ہماری ہدایت کرے گا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا، منہ پھیر لیا، تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف اور غنی ہے۔ ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے، تقریباً جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں ان تمام آسمانی مذاہب میں قیامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، اسلام ہو۔ اس کے علاوہ جو اسلامی مذاہب ثابت نہیں ہے، جیسے بدھ دھرم ہے، ہندو دھرم ہے، سکھ دھرم ہے، باقی اور دوسرے دھرم ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں آخرت کا عقیدہ تو پایا ہی جاتا ہے کہ موت کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہرک اور نرک اور جزا اور سزا ہے، اور بالکل انسان چھوٹ نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو ویسے ہی سزا یا جزا ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ جیسا عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے، اتنا اچھا موت کے بعد کا عقیدہ
کوئی دوسرا مذہب یا دوسرا دین نہیں پیش کر سکا ہے۔ لہذا خدا اور رسول اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا اور وہی ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ یوم التغابن، تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کو۔ یوم التغابن یعنی ہار اور جیت کا دن، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم التغابن۔ اسی نام سے یہ سورہ ہے تغابن، 64 نمبر کا۔ یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہوگا؟ ہار اور جیت کا دن۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس دن جیت کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ہار کا افسوس اور غم۔ لیکن وہاں کی جیت اور وہاں کی ہار ایسی ہار ہوگی، دنیا میں اگر انسان شکست کھا جائے تو اس کی بھرپائی کر سکتا ہے، چلو بھائی اب کی ہار گئے لیکن اب دیکھتے ہیں اب ہم کو کون ہرا پائے گا۔ وہ دوبارہ کوشش کر کے آ جائے گا، محنت کر کے آ جائے گا، ایکسرسائز کر کے آ جائے گا، وہ پھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن آخرت کی ہار ایسی ہار ہے کہ جس کے بعد کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کے بعد ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو قیامت کا دن کیا ہے؟ ہار اور جیت کا دن۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا، خدا اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ اصحاب جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کی اجازت سے، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے خدا اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور تم لوگ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے یعنی کچھ پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، تو رسول کی ذمہ داری واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ وہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تمام صاحبان ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کس کے؟ ہیں؟ خود ہماری اولاد میں سے اور ہماری ازواج میں سے، ہماری بیویوں میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا، اور یہ تمہاری اولاد جس کو تم بڑا دوست رکھتے ہو اور بھی محبت کرتے ہو، ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب کیا مطلب ہے یہاں کے اوپر؟ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد میں سے بعض دشمن ہیں۔ واضح رہے کہ اس آیت میں بعض ازواج اور بعض اولاد کا ذکر ہے، ساری اولاد نہیں۔ سب دشمن نہیں ہے، ہر عورت دشمن نہیں ہوتی، ہر بیوی دشمن نہیں ہوتی ہے، ہر بیٹا ہر اولاد دشمن نہیں ہوتی، بعض ہو سکتا ہے، اور اسی لیے انہیں عدد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں کل اموال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی اسی کے بعد جو دوسری آیت ہے، دیکھیں میں بھی اس کو بھی پڑھ دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے. اور پہلی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، لہذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کے بعد والی آیت، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف امتحان کے لیے ہے، بس یہ فخر کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ہم کو گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، ہم کو طاقت بڑھانے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں. یہ جو ہماری اولاد ہے اور یہ ہمارا مال، یہ ہم کو آزمانے کے لیے دیا گیا ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے. اس اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور اس مال کے ذریعے سے بھی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف امتحان کا ذریعہ ہیں اور اجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے. اب یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا آیتیں، تب میں تفسیر پڑھوں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ بعض بیٹے یعنی بعض اولاد اور بعض بیویاں یہ تمہارے دشمن ہے. دوسری میں کہا یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد یہ امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے. واضح رہے کہ اس آیت کریمہ میں بعض ازواج اور بعض اولاد کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی لیے انہیں عدد سے تعبیر کیا گیا، یعنی بعض کچھ لوگ ہیں. اور دوسری آیت میں کل مال کو اور کل اولاد کا ذکر ہے. یہاں پر بعض نہیں کہا کہ بعض مال تمہارا آزمایا جائے گا یا بعض اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی یا کچھ مال کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا. نہیں، ٹوٹل اولاد، ٹوٹل مال، یہ جتنا بھی مال ہے، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام اموال اور اولاد وجہ آزمائش اور امتحان ہے اور اس کے بارے میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور بعض اولاد دشمنی کی منزل میں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ سے اپنی خواہشات کو پورا کرانے کے لیے ان کو کہتی ہے کہ آپ یہ ہماری بات پوری کرو، یہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو، یہ چیز ہم کو دو، یہ تم کو کرنا پڑے گا. اور باپ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے، کیے دیتے ہیں، چلو کیے دیتے ہیں. اور وہ کرنے کے نتیجے میں وہ کیا کر رہا ہے تو کہتے کہ یہ تمہاری دشمن ہے، یہ تمہاری دوست نہیں ہے. تو وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اور باپ اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو سب کچھ انہیں ہلاکت کے راستے پر، وہ تو مزے لے رہا ہے اور باپ کہاں جا رہا ہے؟ ہلاکت کے راستے کے اوپر، ہلاکت کے راستے کے اوپر. تو اس سے کنارہ کشی کرنا چاہیے اور یہی حال ازواج کا بھی ہے. فتنہ اور آزمائش کے ذیل میں بعض مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ امام حسن امام حسین مسجد میں داخل ہوئے اور دامن میں الجھ کر گرے، یعنی تھوڑا ٹھوکر لگی. تو آپ نے خطبے کو توڑ کر ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیا اور ممبر پر جا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. گویا سرکار یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ قدرت کی طرف سے میرا امتحان تھا کہ میں خطبے کو مقدم کرتا ہوں یا بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو گود میں اٹھاتا ہوں. اور میں نے حسین کو مقدم کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اب تم خطبہ دے رہے ہو، اب اس کو تم مقدم کرو گے یا اس کو مقدم کرو گے؟ جب دو واجب کہیں پر ٹکرا جائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر دو واجب کہیں پر ٹکرا جائیں تو جو مقدم ہو اس کو پہلے کیا جائے گا اور مؤخر کو اس کو بعد میں کیا جائے گا. یہاں کے اوپر دو واجب تھے، ایک حضور کا خطبہ اور ایک امام حسین کا. ابا کے دامن سے پیر الجھنا اور ان کو گودی میں اٹھانا. تو رسول اللہ نے اس کو مؤخر کیا، اس کو مقدم کیا. اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حسین ابن علی کی معرفت حاصل کرے اور وقت آ جانے پر ان کی مدد کر کے اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرے. لہذا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے.
اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے، بخل کنجوسی کو بولتے ہیں، چھوٹے پن کو محسوس کہتے ہیں، وہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے دوگنا بنا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا کہ وہ بڑا قدرداں اور برداشت کرنے والا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اچھا، اللہ قرض حسنہ لے کے کیا کرے گا؟ قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یعنی کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم کو قرض حسنہ دے گا ہم اس کو ڈبل کر کے واپس کر دیں گے، ڈبل کر کے۔ دنیا میں کون سا بینک ہے جو ڈبل کر کے واپس کرتا ہے کوئی بینک؟ روڈ پہ آ جائیں گے ایک ہی دن میں۔ یہ صرف اس کی قوت، طاقت اور اختیار اور اسی کو زیب دیتا ہے اور اسی کی شان ہے کہ وہ کہے کہ ہم کو دو، ہم تم کو ڈبل کر کے دیں گے۔ لیکن یہ انسان ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں کہیں چلا نہ جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ وہ حاضر و غائب کا جاننے والا اور صاحب عزت و حکمت ہے۔ اس طریقے سے یہ 18 آیتیں سورہ تغابن کی تمام ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ طلاق ہے۔ اگر کوئی سوال وغیرہ کوئی ہے تو بسم اللہ، اگر سوال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں دعا کروا دوں اور فاتحہ پڑھوا دوں۔ کچھ معلوم نہیں کرنا ہے، کوئی چیز اگر کوئی لفظ یا شبد یا کوئی بات جو بھی یہاں ترجمہ یا تفسیر بیان ہوتی ہے، اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپ وہیں سے انگلی اٹھا دیا کیجئے۔ مثلا جس وقت بیان ہو رہا ہے اسی وقت اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی لفظ یا شبد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اشارہ کر دیجئے تاکہ اس کو سمجھا دیا جائے، اور پوچھنے میں شرم نہ کیا کیجئے۔ بالکل، آپ جو بھی مثلا کسی عزیز، رشتہ دار، غریب، فقیر، کسی کو بھی آپ جو بھی رقم دیتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ، اپنا تم زندگی گزارو، ٹھیک ہے اگر زندگی میں کبھی اللہ نے تم کو وسعت دی تو تم واپس کر دینا، ہم تم کو مانگیں گے نہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام علماء و مراجع، شہداء، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے۔ الرحمن الرحیم انعمت علیہم خیر المغضوب علیہم اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔